میری 11 سال کی بیٹی جب صبح اٹھتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی۔ میں اکثر اسے اسکول سے چھٹی کروا دیتی۔ ایک دن ٹیچر مجھے بلا کر بولی، آج رات خود بیٹی کے بستر پر سونا، پتہ چل جائے گا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری جان نکل گئی۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ صبح کے 9 بجے سے 10 بج رہے تھے پر ابھی تک میری چندہ نہیں جاگی تھی۔ میں آج کل اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے مدرسے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری بیٹی پر کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میرے پاس سویا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ الگ کمرے میں سو رہی تھی، بلکہ کچھ مہینوں سے مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ صبح جب بھی اس کا دروازہ بجاتی، وہ دروازہ بہت دیر سے کھولتی اور گھبرائی ہوئی ہوتی۔ آج بھی میں اس کا دروازہ بجا بجا کے تھک گئی تھی۔ اب کی بار جو میں نے آواز دی تو اس نے مرمری سی آواز نکالی۔ دروازہ کھولا تو چہرے پر عجیب سی نحوست اور بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ میری نظر جب بیٹے کے پاؤں پر پڑی تو میں چونک گئی۔ وہ بڑے عجیب سے طریقے سے کھڑی تھی، جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ آج کافی عرصے کے بعد میری نند شبانہ بھی ہمارے گھر آئی۔ ان کی شادی کو 30 سال ہو گئے۔ ابھی تک ان کے مائکے سے رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں میری بیٹی ان کے سامنے نہ آ جائے، اور اگر اسی حالت میں آ گئی تو میری نند ضرور کوئی نہ کوئی بات کرے گی۔ اسے تو بس بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ارے آمنہ، تمہاری بیٹی سامنے نہیں آ رہی کیا؟ بات ہے میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنی بھتیجی سے نہیں ملی۔ وہ خود ہی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تب میری بیٹی تھوڑی اور گھبرا گئی۔ میں نے اسے باہر آنے کا کہا تو وہ لنگڑا کر چلنے لگی۔ دیکھتے ہی میری نند نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، اتنی سی عمر میں ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی لنگڑا کر چل رہی ہے؟ خدا خواستہ کہیں معذور تو نہیں ہو گئی؟ میری نند کی بات سن کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر اتراتی تھی، ایسے ہی دوسروں کی بیٹیوں پر بھی بات کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، شبانہ باجی ایسی کوئی بات نہیں، آج میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچوں میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ میری نند نے چاروں طرف آنکھیں گھما کر میری بیٹی کو ترانہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی حالت پر خوش ہو رہی ہو۔ میں نے بیٹے کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اسے کہا کہ جا کر تیار ہو کر باہر آئے۔ پھر کافی دیر گزر گئی۔ جب میری بیٹی کمرے سے باہر نہ آئی تو مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے تکیے پر نظر ڈالی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے گی، لیکن اس وقت شبانہ باجی مجھے بلا رہی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ میری بیٹی کمرے سے جڑے غسل خانے میں تیار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے بہت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ کپڑے تو میں نے اپنی بیٹی کو دلوائے ہی نہیں تھے، یہ نئے کپڑے ہیں نا، میں نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھے اور نہ ہی میری بیٹی نے کبھی ان کی فرمائش کی۔ ایسا لگتا ہے کسی اور نے اسے یہ کپڑے دیے ہیں۔ لیکن میری نند کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا اور میری بیٹی کے صدقے اتارنے لگی۔ وہ بولی، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بچی ہے تمہاری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی پر برس پڑی۔ میں نے کہا، تم نے یہ کپڑے کہاں سے لے؟ میں نے تو تمہیں یہ کپڑے نہیں لے کر دیے۔ وہ بولی، امی آپ ہی کمال کرتی ہیں، میں مدرسے جاتی ہوں، میری ایک سہیلی بہت امیر ہے، میں نے آپ کو فیضہ کے بارے میں بتایا تو تھا، پچھلے دنوں میری سالگرہ پر اس نے مجھے یہ کپڑے تحفے میں دیے تھے۔ میں نے کہا، اچھا، تم مجھے بتا تو دیتی، اگر میں شبانہ باجی کے سامنے تم سے پوچھ لیتی تو کیا ہوتا؟ تب میری بیٹی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ امی، شبانہ اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی کہ آپ نے بنا رکھی ہے، ہمارے سارے مشکل حالات کو سمجھتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر اور غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس دن میری بیٹی نے مدرسے سے جانے کی بات نہیں کی، بلکہ گھر پر ہی رہ کر کہنے لگی کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ کہتی کہ میں تھک جاتی ہوں۔
اسی لیے مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ وہ کیوں تھک جاتی ہے۔ صبح اٹھتی تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح 10 بجے تک وہ سوتی رہی، لیکن میری بیٹی جب مدرسے جایا کرتی تھی تو صبح کے 5 بجے ہی جاگ جاتی تھی، اور اب تو اس نے اپنے حالات ہی بدل لیے تھے۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور صبح بھی دیر سے جاگتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو اسی طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ باہر آئی تو سامنے رشیدہ دائی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ رشیدہ دائی مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ کسی زمانے میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے تھے، پھر میں نے کام چھوڑ دیا اور وہ اس کام میں آگے بڑھ گئی۔ آج مجھ سے نہ جانے کون سی جڑی بوٹی کا استعمال پوچھنے آئی۔ اس کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی کہ بیٹی مجھے پانی لا کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اشارہ کیا، وہ کمرے میں چلی گئی۔ مجھ سے بولی، آمنہ تم بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی کیا؟ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے، جوان بچی ہے، اس کی ایک ایک حرکت اور قدم پر تمہیں نظر رکھنی پڑے گی۔ خدا نخواستہ کل کو اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو تم کسے الزام دو گی؟ کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کرو گی؟ اپنی بیٹی کو دیکھو، یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی یہ حالت ابھی سے کیوں ہے؟ یہ تو شادی شدہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے کپڑے دیکھو، چلنے پھرنے کا انداز دیکھو، اور پھر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ عجیب سی بے باکی نظر آتی ہے مجھے تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں۔ بہت عجیب لگا۔ رشیدہ دائی تو نظریں پڑنے والی عورت تھی، لڑکی کی چال دیکھ کر ہی بتا دیتی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ اس نے میری بیٹی کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو بات کہی تھی، اس نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکا لی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی پر دن رات نظر رکھوں گی، جہاں بھی جائے گی میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگلی صبح جب میری بیٹی اٹھی تو اسی طرح تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، مجھے تیل سے مالش کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گرم تیل لے کر بیٹی کے کمرے میں آئی تو کچھ سوچ کر اس نے مجھے مالش کرنے سے منع کر دیا۔ وہ بولی کہ اماں رہنے دو، میرا درد ٹھیک ہو گیا ہے، تم میری مالش نہ کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنا وجود نہیں دکھانا چاہتی۔ یقیناً اسے مجھ سے کوئی خطرہ تھا کہ میں کچھ پہچان جاؤں گی یا جان جاؤں گی، اسی لیے وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی تھی۔ پر میری بیٹی تو غیر شادی شدہ تھی، نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شادی شدہ عورتوں والی حرکت کر رہی تھی؟ مجھے رشیدہ دائی کی بات یاد آ گئی کہ تم اپنی بیٹی پر نظر رکھو۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی، اس لیے تم کمرے کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میں 1-2 گھنٹے کے بعد اپنے کام مکمل کر کے واپس بیٹی کے کمرے میں آئی تو دیکھا اس نے اندر سے دروازے کو بند کر رکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، مجھے غصہ بھی آیا۔ میں دروازہ بجانے لگی پر وہ سو گئی تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب تو غصے سے میرا برا حال تھا اور شک بھی لگ رہا تھا، کوئی جوان بیٹی بلا وجہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرے تو ماں باپ اس کے بارے میں کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں۔ خیر میں اپنے کاموں میں تو مصروف ہو گئی تھی، پر صبح میری بیٹی کی پھر وہی حالت تھی۔ میں نے کہا آج میں تمہارے مدرسے میں ساتھ چلوں گی۔ میری بیٹی نے کچھ عرصے سے مدرسے جانے کے لیے بھی 1-2 بجے کا وقت منتخب کر رکھا تھا۔ پہلے کی طرح بس صبح اٹھ کر نہیں جاتی تھی، بلکہ شام والی کلاس میں جاتی تھی۔ اس کی یہ بات بھی مجھے پسند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے سے اچھا ہے کہ میں سب سے پہلے مدرسے تک اس کا پیچھا کروں۔ کیا پتہ وہ مدرسے میں پڑھنے جاتی بھی ہے یا پھر مجھ سے جھوٹ بولتی ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا اپنی بیٹی کا پیچھا کرنے کا۔ 1-2 بجے جب وہ گھر سے برقع پہن کر نکلی، میں نے بھی ایک کالی چادر خود کے گرد لپیٹ لی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ میری بیٹی میرے علم میں کہیں اور جا رہی تھی، مدرسے کا راستہ تو کچھ اور تھا۔ پھر میری بیٹی نے ایک رکشے والے کو روکا، اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چل پڑی۔ میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ رکشے والے کو بھی پیسے دے رہی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اسے کوئی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ آج تو میری بیٹی نے اچھا جوڑا بھی پہن رکھا تھا، رکشے والے کو بھی پیسے دیے تھے، مجبوراً اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے بھی ایک رکشہ روکنا پڑا۔ خدا کا تو شکر ہے کہ میری بیٹی مدرسے میں ہی گئی، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں گئی تھی۔ مدرسے کے آگے اس نے رکشہ روکا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ میں بھی دیکھا کہ وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔
مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو یہاں تک تو مجھے کچھ نہیں ملا، ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کے استاد سے کوئی بات کروں تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دے دے۔ میں پرنسپل صاحب کے کمرے کے پاس ہی موجود سٹاف روم میں گئی۔ وہاں پر ایک ہی استانی بیٹھی ہوئی جس کا نام تانیہ تھا۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ ابھی بھی بسمہ کو پڑھاتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، اب وہ شام والی شفٹ میں پڑھتی ہے، اسی لیے میں اس سے بات ہی نہیں کر پاتی، پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میں کچھ سننے کے لیے ہی تو مدرسے میں آئی ہوں، میری بیٹی کسی غیر مناسب حرکت میں شامل تو نہیں؟ آپ میری بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں، میں یہ بات کسی اور سے نہیں کر سکتی کیونکہ اپنی بیٹی کی ہی عزت کا مسئلہ ہے۔ میری بیٹی میں ایسی کوئی حرکت نہیں، مگر پھر بھی میں بیٹی کی ماں ہوں، مجھے بہت فکر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھوں۔ آپ بتائیں آپ میری بیٹی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میری بات پر وہ فکر مند ہو گئی اور کہنے لگی میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا سکتی ہوں، آپ کی بیٹی مدرسے میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن کچھ عرصے سے اس میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اکثر نیند سوار رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو گھر سے سو کر نہیں آتی، لنگڑا کر چلتی ہے، کہتی ہے کہ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی بیٹی بہت ہی باقاعدہ سے مدرسے آتی تھی۔ جہاں تک بات ہے مدرسے کی، ہمارا ماحول بہت سخت ہے، ہم بچیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی بچی بغیر اٹل کے مدرسے آنا چھوڑ دے، ہم اس کے ماں باپ کو اسی دن بتا دیتے ہیں کہ آج آپ کی بچی مدرسے میں نہیں آئی۔ ہمارے مدرسے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی آپ کی بچی جس پر آپ کو پریشان ہونا پڑے، لیکن آپ کو اسے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہے اور کیسے رہتی ہے۔ اور ہاں، رات کو آپ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی سویا کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو سوتی نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں جی، میری بیٹی کا کمرہ تو الگ ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، میں نے چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، جس کے لیے الگ کمرے میں سونا چاہتی ہوں، تو ہم نے اسے الگ کمرہ دے دیا ہے۔ میری بات سن کر بسمہ میڈم نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی اماں جی، اس عمر میں بچیوں کو الگ کمرے میں نہیں سونے دیتے، ان کے ساتھ رہا جاتا ہے، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملا دے۔ میں اس کی بات سن کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں تفسیر مکمل کر لی، پر یہاں سے جو مجھے بسمہ استانی نے بتایا تھا وہاں بھی قابل تصویر تھا۔ مجھے وہ تکیے والا منظر یاد آنے لگا جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، وہاں پر 5-5 ہزار کے نوٹ پڑے ہوئے تھے، پر اس وقت بھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری بیٹی کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے، حالانکہ میں گھر میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتی تھی، پر اب وہ خود بخود امیر ہونے لگی تھی۔ خیر میں گھر آ گئی تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھر چکے تھے۔ میں سوچنے لگی آخر میری بیٹی نے کہاں سے یہ پیسے لائے، وہ کن کاموں میں شامل ہے۔ خیر رات کا وقت گزرا، صبح ہوئی تو میری بیٹی کی پھر وہی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج پورا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی اور رات کو بھی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی بیٹی کے مدرسے کے آنے کے بعد سارے کام کر کے فارغ ہو چکی تھی کہ کمرے میں بہانے سے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ آج بیٹی کے کمرے کی صفائی کروں تاکہ مجھے کوئی نہ کوئی اور بھی اشارہ مل سکے۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی، میری بیٹی چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی کیا بات ہے اماں، آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو نہیں، پر تمہارے کمرے سے کافی دن ہو گئے ہیں میں نے صفائی نہیں کی، میں صفائی کرنا چاہتی ہوں۔ بسمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی اماں کیا آپ ان کاموں کے لیے رہ گئی ہیں؟ آپ صفائی کریں گی میرے کمرے کی؟ آپ بیٹھے میں صفائی کرتی ہوں، آپ کے سامنے ہی کروں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنا کمرہ گندا چھوڑ دوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بسمہ نے میرے ہاتھ سے جھاڑو وغیرہ لے لیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور کچھ جھاڑو پہنچا کرنے لگی۔ میری نظریں کمرے پر ہی تھی، میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مجھے بالکل نئے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر بسمہ کی الماری کھولی، بسمہ فوراً چونک کر میرے پاس آئی اور بولی امی کیا چاہیے؟ میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا یہ تم نے کیا امی امی لگا رکھی ہے؟ میری بیٹی کا کمرہ ہے، کیا میں دیکھ نہیں سکتی کہ اس میں کیا ہے؟ میں نے الماری کھولی تو اس میں بالکل نئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ کپڑے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، مجھے تانیہ استانی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کی تو کوئی سہیلی ہی نہیں ہے، کپڑے دینا تو دور کی بات، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی، آج کل تو وہ بہت خاموش رہتی ہے۔ سالگرہ والی بات بھی جھوٹی تھی، میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے کپڑے اس کی کسی سہیلی نے دیے ہیں۔
لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میری بیٹی نے تکیے کے نیچے پھر بھی کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے میک اپ کی چیزیں تھی۔ بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ تو وہ بولی اماں آپ غصہ کریں گی، دراصل میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں، بچوں سے پیسے لیتی تو اسی طرح کی چیزیں لاتی ہوں، اور یہ سب کپڑے تو میں نے استعمال شدہ لیے ہیں، یہ میک اپ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے اماں، بس مجھے شوق ہے، آپ تو جانتی ہیں میں بس مدرسے جاتی ہوں، شام کو گھر آتی ہوں، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے مجھے خوشی ملے، باہر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے بھی نہیں جاتی۔ اماں آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے، آپ تو ایسے شک بھری نظروں سے دیکھتی ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑی ڈاکے باز ہوں۔ میں نے کون سی چوری کر لی ہے؟ آپ کا کچھ نہیں چرایا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی، بولی کہ اماں مجھے تو اکیلے سونے کی عادت ہے، میں رات کو بہت دیر تک جاگتی ہوں، آپ یہاں سو کر کیا کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہی سونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے آج میں اسی کمرے میں رہوں گی۔ میری بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیں، آپ شاید تھک گئی ہیں، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ میری بیٹی کچن میں گئی، کچن سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولی کہ آپ دودھ پئیں، آپ تھک چکی ہیں۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا، پر اس کے بعد مجھے سخت نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 6-7 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ میں تو بیٹی کے کمرے میں اس لیے سوئی کہ رات کو اس کا پہرا دے سکوں، پر اس نے مجھے دودھ پلا کر سلا دیا۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے چمکیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اس کا یہ حلیہ دیکھ کر حیران سی ہو گئی۔ میں نے کہا تم صبح صبح اتنی تیار کیسے ہوئی؟ کہنے لگی کہ اماں صبح صبح ہی تو تیار ہوا جاتا ہے، آج ویسے بھی جمعے کا مبارک دن ہے، میں نے سوچا میں تیار ہو جاتی ہوں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں، اللہ بھی خوش ہوگا، ہم جیسوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ہمیں تو کم کم موقع ہی ملتے ہیں اس خدا کو راضی کرنے کے۔ میں نے کہا کیوں؟ تم مدرسے جاتی ہو، پڑھتی ہو، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو، پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے تم نے؟ میری بیٹی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ پھر اس نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اماں میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو، میری شادی کر دو، میں اپنا جہیز بھی بنا لوں گی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا ایک ایک خرچہ نکالوں گی، پر آپ مجھے بھی اپنی باقی بیٹیوں کی طرح بوجھ مت سمجھو، ہمارے گھر کا ماحول پہلے ہی خراب ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے مزید کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر شک گہرا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی سی عمر میں شادی کی بات کر رہی تھی، اس کے لہجے میں کوئی جھک یا حیا نہیں تھی۔ میں بڑی ہی بے باکی انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اگلا پورا دن میں بہت پریشان رہی تھی۔ اسی دن میری نند شبانہ باجی پھر سے آ گئی، ان کے ہاتھ میں کافی سارے کپڑوں کے جوڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب یہاں کیسے آئی؟ کہنے لگی میں فرقان کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ فرقان تمہارا بیٹا اور تم کس قدر گندی شہرت کی مالک ہو، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں؟ اپنی نند کے بارے میں بتاتی چلوں، انہوں نے جب شادی کی تو یہ ایک ایسے گھر میں بیاہ کر گئی تھی جن کا ناچ گانے کا کام تھا، یہ لوگ ہمیشہ سے ناچ گانے سے وابستہ تھے۔ میری نند نے کہا تھا کہ میری خاطر میرا شوہر یہ کام چھوڑ دے گا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ شبانہ کے شوہر نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور اب شبانہ کو بھی اپنے ساتھ کام میں ملا لیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی، ہم تو شبانہ سے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، پر پھر بھی شبانہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم سے رابطے کر لیے، ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اب وہ اپنے بیٹے فرقان کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا تھا، اس سے پہلے شبانہ کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہمارے گھر کا رشتہ مانگے، لیکن آج وہ کس جرأت سے میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی مجھے للکار کر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی اسی لیے کہ تمہاری بیٹی بھی ہم جیسی ہے، میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ فرقان تمہارا بیٹا اور تم کس قدر گندی شہرت کی مالک ہو، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں؟
وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اور میں اسے ہر رات لے کر جاتی ہوں، گھنٹوں نچاتی ہوں۔ وہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں گی؟ میں نے تم سے اپنا پورا بدلہ لے لیا ہے۔ یاد ہے میری شادی کے شروع کے دنوں میں تم مجھے ناچ گانے والی بولتی تھی اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے نوازتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ جب اپنے محبت کرنے والے لوگ کسی ایسے کام سے وابستہ ہوتے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہوتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بھی دکھ ہوا تھا جب تم نے میری شادی کی مخالفت کی تھی۔ اب چپ چاپ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ فرقان کو دے دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں سکو گی۔ میرا فرقان ابھی تمہاری بیٹی کو قبول کر لے گا، بعد میں نہیں۔ یہ سن کر پچھتاوا ہوگا۔ بس کیا ہوا، اب میرے پاس شبانہ کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اپنی ہی بیٹیاں داغدار نکلے تو انسان دوسروں کا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔ اگر آپ کو یہ آج کا واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔